بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور ان سے کہیے گا کہ آپ کے بعد ہم اس دنیا میں یتیم ہو گئے، ہمارے دل میں نانا اور والدہ کی جدائی سے لگی ہوئی آگ کب اور کس طرح ٹھنڈی ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، انی اشہد اللہ انہا قد حنت وعنت ومدت ییہا وضمتہا الی صدرہا ملین۔ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ فاطمہ کا دل سوز نالا بلند ہوا اور اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنے فرزندوں کو دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ اتنے میں آسمان سے ایک ہاتف کی صدا آئی، اے علی، حسن اور حسین کو ان کی والدہ کے سینے سے ہٹا دیجئے، خدا کی قسم اس حالت نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے حسنین کو اپنی ماں کے سینے سے ہٹایا۔ اے میرے وہ سورج جو نظروں سے چھپ گیا، تیری جدائی کی رات کہاں ختم ہوگی؟ اے عالم کی آنکھوں کے نور اور دل کے چشم و چراغ، اپنی چشم کرم کھول کر مجھ پر نظر کر۔ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا کی قبر کے نزدیک کتاب روضۃ الواعظین میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رات کے آخری وقت میں حسن و حسین، عمار، عقیل، زبیر، ابو ذر، سلیمان، بریر اور بنی ہاشم کے چند مخصوص افراد کے ہمراہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے کو گھر سے لے کر نکلے، نماز پڑھی اور رات کی تاریکی میں دفن کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کی قبر کے ارد گرد 7 قبریں بنا دیں تاکہ جناب فاطمہ کی قبر کی شناخت نہ ہو سکے۔ اس موقع پر حاج بہ الحزن فرسلا دموعہ علی خیہ، حضرت علی کا غم اور حزن اس قدر زیادہ تھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس وقت قبر رسول کی طرف متوجہ ہو کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، انی وعن ابنکا نازلات فی جوارکا والمریت الحاق بکا، قل یا رسول اللہ انزل صفیکا صبری ورکا انہا تجلدی۔ سلام آپ پر اے رسول خدا، میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے کہ جو ابھی آپ کے جوار میں اتری ہے۔ اے رسول خدا، آپ کی بیٹی زہرا کی جدائی سے میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور مجھ میں طاقت اور ہمت نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم خاک سیاہ میں خزانے کی طرح کیوں پوشیدہ ہو گئیں؟ اے میرے سدا بہار پھول، تو کیوں مرجھا گیا؟ تو آسمان کا زہرہ ستارہ ہے، تیرا مقام زمین کی خاک نہیں۔ قبر سے سر نکال، اینٹ تیرا تکیہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اپنے پاس لے جا تاکہ میں تیرے بلند درجات دیکھوں، میں گھر جا کر تیری خالی جگہ کس طرح دیکھوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر پردہ شب میں میرے ساتھ چل، مجھے اپنے غم سے ہلاک نہ کر، اٹھ تاکہ میں تیرے ہمراہ گھر جا سکوں۔ اگلے شعر میں ہے کہ تیرے یتیم بچے تیرے لیے بے قرار ہیں، دونوں نور چشم حسین تیرے انتظار میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب فاطمہ کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا اور کچھ پانی قبر پر ڈالا تو اس کے بعد قبر کے قریب روتے ہوئے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت کے چچا عباس آئے اور حضرت علی علیہ السلام کو گھر لے گئے۔ اس معاملے کی شمع نے سب پر یہ حقیقت روشن کر دی کہ صبح تک خاموشی سے رویا جا سکتا ہے۔ زہرا کی قبر پر دشمن سے بے خبر رہ کر علی علیہ السلام نے صبح تک گریہ و زاری کی۔ پیغمبر، زہرا اور اس طفل شہید کے صدموں نے علی کے دل میں گھر بنا لیا۔ تیسرے معصوم
حضرت علی علیہ السلام کے مصائب کا ذکر۔ حضرت علی علیہ السلام بعثت سے 10 سال قبل 13 رجب جمعہ کے دن خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ 40 ہجری 19 رمضان صبح کے وقت مسجد کوفہ کے محراب میں عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت لگی۔ 21 رمضان کو اسی سال 63 سال کی عمر میں شہر کوفہ میں اپنے گھر کے اندر شہادت پائی۔ حضرت کی قبر نجف اشرف میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی 5 سالہ حکومت۔ 35 ہجری کو ذی الحج کے 3 روز ابھی باقی تھے کہ حضرت عثمان قتل ہوئے تو مدینہ کے مسلمان حضرت علی علیہ السلام کی بیعت پر متفق ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام نے رہبری کے امور کی لگام و زمام اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حضرت امیر المومنین کی خلافت کی مدت 4 سال 9 مہینے اور چند دنوں پر مشتمل ہے، جبکہ حضرت کے دور خلافت میں بہت سے اسلام دشمنوں نے سر اٹھایا اور ان میں سے ہر ایک حضرت کی حکومت کو ختم کرنے کے در پہ تھا۔ ان کے 3 مختلف گروہ بنتے ہیں۔ نمبر 1 قاسطین، امیر شام اور اس کے حامی۔ نمبر 2 ناقصین، طلحہ اور زبیر اور اس کے حامی اور مددگار۔ نمبر 3 مارکین، دل کے اندھے اور ناسمجھ لوگ۔ پہلے گروہ سے 18 مہینے تک صفین کی جنگ جاری رہی۔ انہوں نے صفین کے مقام پر حضرت کے خلاف قیام کیا تھا۔ یہ پہلا گروہ اس صورت میں سامنے آیا۔ دوسرے گروہ کی وجہ سے بصرہ میں جنگ جمل وجود میں آئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے لیے انہوں نے بھی بہت سی دشواریاں پیدا کیں۔ تیسرے گروہ یہ خوارج تھے۔ داخلی طور پر انہوں نے حضرت کے خلاف جنگ شروع کی، جس کے سبب حضرت علی علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کی تعداد 4000 تھی۔ سرزمین نہروان میں 10 کے علاوہ سب کے سب مارے گئے اور حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے صرف 9 آدمی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ خوارج کے 10 آدمی جو رہ گئے تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور راہ فرار اختیار کرنے والوں میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، جو حضرت علی علیہ السلام کا قاتل ہے۔ خوارج کے ہیلے اور مکر۔ خوارج میں سے جو رہ گئے تھے انہوں نے خفیہ طور پر مکہ میں میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے اغراض و مقاصد میں یہ طے پایا کہ 3 آدمیوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کو کوفہ میں، امیر شام کو شام میں، عمر عاص مصر میں، عبد الرحمن ابن ملجم اور برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر نے یہ عہد کیا کہ ہجرت کے 40ویں سال 19 رمضان کی رات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھ سے، اور شام میں امیر شام کو برق بن عبداللہ کے ہاتھ سے، اور مصر میں عمر عاص کو عمر بن بکر کے ہاتھ سے قتل کرایا جائے گا۔ ابن ملجم یمن کا رہنے والا تھا، بعد میں عراق آیا اور جنگ نہروان کے بعد خفیہ طور پر کوفے آیا اور کوفے میں قطامہ سے ملاقات کی۔ قطامہ کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کے دل میں حضرت علی علیہ السلام کا بغض تھا۔ ابن ملجم اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے خواستگاری کی کہ اس نے کہا، عقد کی صورت میں میرا مہر یہ ہے کہ 3000 درہم، 1 غلام، 1 کنیز اور علی علیہ السلام کا سر۔ تو ابن ملجم نے کہا کہ جو کچھ تو نے کہا وہ مجھے قبول ہے، لیکن میرے لیے حضرت علی کا قتل کرنا ممکن نہیں ہے۔ قطامہ نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام جب کسی کام میں مشغول ہوں اس وقت اچانک ان پر حملہ کرنا اور ان کو قتل کرنا، اس صورت میں میرے دل کو اطمینان ہوگا اور میری زندگی تمہارے ساتھ خوشگوار گزرے گی۔ اگر تم ان کے مقابلے میں مارے گئے تو آخرت کا ثواب تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس وقت ابن ملجم نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس شہر میں نہیں آیا لیکن اس ارادے سے کہ علی کو قتل کروں۔ تو قطامہ اور 2 افراد وردان بن مجاہد اور شبیب بن بحرہ ابن ملجم کے مددگار بن گئے۔ انہوں نے 19 رمضان کی صبح کو اس کام کو انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ قطامہ نے مسجد میں ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، عبادت اور اعتکاف کے سلسلے میں وہاں رہتی تھی۔
وہ تینوں 19 ماہ رمضان کو اتامہ کے خیمے میں تھے، یعنی ابن ملجم، شبیب اور وردان۔ اتامہ نے تلوار کو زہر آلود کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔